محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں 40 احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جن 40 احادیث کے ذریعے سے دین کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، دین کے اندر اس کے حسن اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی احادیث کا یہ سلسلہ ہے۔ چنانچہ یہ 13ویں نمبر کی حدیث ہے جس کے الفاظ اور کلمات ہیں: عن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يؤمن احدکم حتى يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو حمزہ انس بن مالک النجاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک کے نام سے مشہور ہے، یہ صحابی رسول ہے بلکہ خادم رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال تک خدمت کی ہے۔ چنانچہ ان کی ولادت ملتی ہے 10 قبل الہجرت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لائے تب ان کی عمر 10 سال کی تھی، اور ان کی عمر بڑی لمبی رہی ہے۔ چنانچہ سن ہجری 93 میں یعنی 93 میں ان کی وفات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 103 سال کی ان کی عمر رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں، ان کے مال میں اور اسی طرح ان کی اولاد میں برکت کی دعا کی تھی۔ چنانچہ ان کی عمر میں برکت ہو گئی کہ 103 سال کی عمر ہو گئی، اور ان کی اولاد میں بھی برکت تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں میں سے تقریباً 300 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہوں۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فیملی، کتنا بڑا خاندان ان کا ہوگا۔ اسی طرح یہ بصرہ میں رہتے تھے، اور ان کا جو کھجور کا باغ تھا یہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ حالانکہ کھجور سال میں 1 مرتبہ گرمی میں آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو دعا دی تھی ان کے خدمت کی برکت سے، تو جو ہے اس وجہ سے ان کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ ان کے والد کا بچپن میں جاہلیت ہی میں انتقال ہو گیا، چنانچہ ان کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم جن کا نام ہے ملیکہ بنت ملحان النجاریہ۔ انہوں نے پھر نکاح کیا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر جو ہے ان کی والدہ نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑے محبت کا بھی اظہار کیا کرتے تھے، بلکہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی، لیکن اس 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عاتبہ علی شیء فعلہ وما ضربہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں نہ کبھی ان کو ڈانٹا نہ کبھی ان کو مارا۔ تو اسی سے جو ہے پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا اصول نکلتا ہے کہ بچوں کی کیسی تربیت کرنا چاہیے اور بچوں کو کیسے پروان چڑھانا چاہیے۔ حالانکہ یہ آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت ہی مشکل کٹھن کام ہے، ایسا کام ہے کہ جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں، جس کا کوئی آسان اور شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے، بلکہ روزانہ آپ کو دھیان دینا ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر، اپنے بچوں کی تربیت پر۔ تو بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو مکثرین صحابہ میں سے ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار روایات نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2286 روایات نقل کی ہیں، جن میں سے 180 روایات تو بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اپنے شاگردوں کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ لیا کریں۔ چنانچہ یہ کہتے تھے: یا بنی قید العلم بالکتاب، کہ جو کچھ میں احادیث بیان کر رہا ہوں اس کو لکھنے کے ذریعے سے مقید کرو، یعنی محفوظ کرو۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ احادیث کے لکھنے کی ممانعت تھی، تاکہ قرآن اور حدیث کہیں ایک جگہ پر مکس نہ ہو جائے، تو اس کی ممانعت تھی۔ پھر بعد میں چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی سرکاری طور پر اس کی ممانعت تھی کہ احادیث کو نہ لکھا جائے، یہاں تک کہ بعد میں چل کر باقاعدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، یعنی 99 ہجری اور پھر 100 ہجری۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو سرکاری طور پر جمع کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اس سے پہلے انفرادی چند صحیفے ملتے ہیں، لیکن سب سے پہلے حضرت
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جمع فرمایا تھا، تو انہی کے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی باقاعدہ انفرادی طور پر احادیث کے جمع کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ بہرحال ابھی ہم حدیث پر آتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنے لگے ما یحب لنفسہ، کہ جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس چیز کو بھی اپنا حرز جان بنانے کی اور اپنا عادت اور شیوا اور روزانہ کا مشغلہ اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا، یعنی ایمان والا تو رہے گا لیکن ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوگا جب تک کہ اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے۔ خیر خواہی کس کے لیے؟ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائی کے لیے۔ بھائی سے مراد سگا بھائی بھی ہے اور اسی طرح ایمان والے بھائی بھی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انسانیت اور خونی رشتے والے بھائی، یعنی جتنے بھی انسان ساتھ میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ میں واسطہ پڑتا ہے، معاملہ پیش آتا ہے، تو ان سب کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے لیے خیر کو، اچھائی کو، بھلائی کو پسند کرتا ہے اور برائی اپنے لیے بالکل بھی پسند نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے، اوروں کے لیے بھی اس کو پسند کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ اخلاق کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ آدمی اگر اس چیز کو اپنا لے تو کسی کو تکلیف پہنچانے سے وہ کتنا بچے گا۔ اور صحیح معنوں میں ایمان نام ہی اس کا ہے۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں بھئی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اب ہم ایمان والے ہو گئے، ہماری چھٹی ہو گئی۔ نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنا تو ایمان میں داخل ہونا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اب ایمان کو تو کمال تک پہنچانا ہے، جیسے حدیث پاک میں آیا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ صفات ہے ایمان کی۔ قرآن بھرا ہوا ہے ایمانی صفات سے، اور اسی طرح احادیث میں بیان کی گئی ہے ایمانی صفات کیا کیا ہے۔ تو ایمان اصل صفات کا نام ہے، اسلام اصل اخلاق کا نام ہے، صرف جو ہے زبانی جمع خرچ کا نام۔ اگرچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہہ دینا کم سے کم اتنا نفع تو پہنچائے گا، آخرت میں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے گا، لیکن بہرحال ہم دنیا میں جو رہتے ہیں تو ہم دنیا میں جو رہتے ہیں یہ صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین کے ایمبیسڈر ہیں، ہم سفراء ہیں، سفیر ہیں دین کی طرف سے، تو لوگ ہم کو دیکھیں گے۔ دیکھیں اس وقت کا تبصرہ یہ ہے کہ اسلام تو بہت اچھا ہے، قرآن تو بہت اچھا ہے، مسلمان خراب ہے۔ تو کیوں مسلمان خراب ہے؟ کہ مسلمان انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اور ایمانی جو صفات ہے وہ صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ساری دنیا ان کو برا جانتی ہے، برا سمجھتی ہے، بلکہ صحیح معنوں میں ہم کہیں نہ کہیں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو لہٰذا اس سے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کہلانے کے قابل کون ہے؟ مسلمان کہلانے کے قابل وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام انسان محفوظ رہے۔ ایک روایت میں مسلمان کا ذکر آتا ہے اور ایک روایت میں نسائی کی تمام انسان کا ذکر آتا ہے۔ تو لہٰذا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام انسان محفوظ رہے وہ اصل مسلمان کہلانے کے قابل ہیں۔ تو اب ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ اس روایت میں بتایا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، چاہے کسی کو کوئی چیز دینی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی واسطہ ہو تو وہ پسند کرے جو اپنے لیے آدمی پسند کر رہا ہے، اور کوشش اس بات کی کرے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا مسلمان بننے کی کوشش کرے۔ زبان سے پتہ نہیں کتنوں کو گالی گلوچ نکل جاتی ہے، برا بھلا نکل جاتا ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، خاص طور سے گھریلو زندگی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ
اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے طریقے سے ان سے بات کرنا، اس لیے کہ روایت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین شخص وہ نہیں جس کو پڑوسی اچھا کہیں، بہترین شخص وہ ہے جس کو گھر والے اچھا کہیں۔ تو گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی عادت سے پیش آنا۔ تو بہرحال اس روایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اصل نمونے والا ایمان والا، اور اسی طرح ایسا ایمان والا جس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، وہ یہ ایمان والا ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے، اوروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سب کے اندر آ جائے۔ رمضان اس کا بہترین وقت ہے کہ یہ ایمانی ٹریننگ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں آپ جس چیز کی عادت ڈال دیں گے انشاءاللہ 11 مہینے اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس زمانے میں جس گناہ سے آپ رکنا چاہیں گے انشاءاللہ اس برائی سے بچنا آپ کو سال بھر کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو ہے اس کو آسان فرمائے، ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ایسا ایمان ہمیں عطا فرمائے جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں، اور ہمارا ایمان دوسروں کو اسلام میں داخل کرنے کا اور ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔